بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس پر بھی ہم کلام کر لیں گے مختصراً، لیکن ایک اہم ترین بات وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے۔ عام طور پر کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ جو ہے جب اس طرح کے حساس معاملات سامنے آتے ہیں تو یہ بڑے آرام سے کہہ جاتے ہیں کہ خواہ مسلمان کو جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ جذباتی ہونے کی وجہ ہے کیا۔ ٹیکنیکلی مسلمان صرف وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ ہمارے ایمان کی ساری عمارت اس بات پر کھڑی ہے کہ ہم امام الانبیاء پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ بقیہ جو لوگ اب ان پر ایمان نہیں رکھتے ان تک بھی یہ دعوت پیش کرنا اور پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے، مگر ہمارے اعتبار سے پہلی اہم ترین بات، ہمارا سارا ایمان اس بات پر کھڑا ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت کریں۔ قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا حاصل، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس کا حاصل، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ کیا مطلب؟ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر عزیز اور محترم نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی اگر کرے تو اللہ کا معاملہ کیا ہے اس بارے میں؟ اللہ نے تو سورۃ اللہب عطا فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک تلاوت ہوگی۔ اس کی موت بھی بری ہوئی، ابو لہب کی، اس کی بیوی کی موت بھی بری ہوئی، اور آخرت میں ان کا بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ یہ سورۃ اللہب کا حاصل ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی شان میں معاذ اللہ بد کلامی یا گستاخی کرنے والوں کے حوالے سے اعلان تو اللہ کا یہ ہے، یہ ایک سمبل ہے، یہ بدترین جوڑا ہے تاریخ انسانی کا، جس کے بارے میں یہ کلمات قیامت تک کہے جاتے رہیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور، بالکل واقع طائف ہے، اللہ کے رسول نے معافی کا اعلان فرمایا، بالکل واقع فتح مکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ مگر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ خیبر کا ابو رافع ایک یہودی سردار، اس کو قتل کرنے کا حکم خود اللہ کے رسول نے دیا، اور ایک صحابہ کی جماعت گئی اور اس کو قتل کر کے آئی، اور رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں بیان کرتے کعب بن اشرف کا واقعہ؟ بخاری کی روایت ہے، تمام احادیث کی کتب میں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کون اس کی شرارتوں سے مجھے نجات دلائے گا؟ صحابہ کی جماعت گئی ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی کعب بن اشرف کی، اس کو بلایا گیا ہے اور پورے پلان کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی گئی۔ کیوں نہیں بتاتے وہی فتح مکہ جہاں عام معافی کا اعلان ہے، کم و بیش 16 یا 17 افراد کے نام لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ کہیں بھی ملے ان کو قتل کر دو، اور اگر کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے ملے بھی تو ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ ابن خطل اور اس کی 2 کنیزوں کو کعبے کے غلاف سے نکال کر قتل کیا گیا رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر۔ یہ اللہ کے رسول نے ایگزیکیوشنز کروائی۔ ہاں جی، اللہ کے رسول نے چند افراد کو معاف بھی کیا، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے رسول جو چاہیں سو کرے، ہمیں حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا حکم دے اسے لے لو، جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے معاف کیا، ان کا اختیار تھا۔ ایک شخص کسی کے والد کو گالی دے تو باپ کا حق تو ہے چاہے تو معاف کر دے، بیٹے سے تقاضا کیا ہے؟ کم سے کم گالی دے گا، یا تھپڑ مارے گا، یا گھوسے بھی مارے گا، اس کی غیرت کا تقاضا ہے۔ باپ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، حضور معاف کر سکتے تھے، جو چاہیں سو کریں، امت معاف نہیں کر سکتی۔ امام مالک سے پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی رسالت مآب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ امت کو بدلہ لینا چاہیے۔ کہا اچھا امت اگر یہ کام نہ کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس امت کو مر جانا چاہیے، ڈوب مرنا نہیں، مر جانا چاہیے۔ امام شافعی کے سامنے ایک شاگرد بیٹھے، امام شافعی رسول اللہ علیہ السلام کی اداؤں کو بیان فرما رہے۔ اصل میں اس حساسیت کو سمجھیے، آج یہی چیز ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں۔
استغفر اللہ. تم بے غیرت ہو بھائی, تم میں سے کچھ چاہے ادھر چاہے کہیں اور کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا, ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے. بے عمل ہیں جو کہ غلط ہے, مگر بے غیرت بھی اگر ہو گیا مسلمان تو بچا گیا, ایمان کی کیا پونجی بچے گی اس کے پاس. امام شافعی درس دیتے ہوئے بتا رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو یہ پسند تھا, یہ پسند تھا, یہ پسند تھا. فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو لوکی پسند تھی, کدو بھی جسم کہہ دیا کرتے ہیں. آگے سے شاگرد نے اسی جملے کے تسلسل میں کہہ دیا وَلَٰكِن لَا أُحِبُّهُ یا استاد, لیکن استاد میں تو اسے پسند نہیں کرتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درس روکا, فرمایا کہ بیٹا اس لفظ کو, ان الفاظ کو واپس لے ورنہ درس ہوگا بند, اڑے گی تیری گردن. سمجھ آ رہی؟ یہ امام ایسے ہی امام نہیں بنے. They were very clear. اتنی, حالانکہ لوکی کھانے کو فرض نہیں ہے نا, رسول اللہ نے حکم دیا اس کا, مگر کس تسلسل میں بات آ رہی. امام بیان کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو لوکی پسند ہے, شاگرد کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں. کس جگہ آ رہی ہے بات؟ امام شافعی نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا. تو یہ تو ہے حساسیت. اور یاد رہے اس امت میں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی تعداد میں نہ کمی پہلے تھی نہ آئندہ کبھی ہوگی. یہ ذرا جذباتیت پر مبنی جملہ ہے, مگر معقولیت کے ساتھ جذباتیت کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب آئیے جو فیصلہ آیا ہے اور بہرحال میں آج بلکہ کل سوچ رہا تھا جمعے کا خطاب بھی کرنا تھا,